بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم سب بھی جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنے اپنے کام بخیر و خوبی سر انجام دیں۔ اس خوبصورت دعا کے ساتھ آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میری آپ کو یہ وظائف کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا آپ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ اس کو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اور کامنٹ میں لازمی بتایا کریں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کس پہ چاہیے، آپ کو کس مسئلے سے ریلیٹڈ آپ کو وظیفہ چاہیے۔ آپ کامنٹ باکس میں اس کو ضرور مینشن کر دیا کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو اس پہ بنائی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ آپ کے ساتھ جو بھی وظائف میں شیئر کرتی ہوں وہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی آزمودہ وظائف ہوتے ہیں۔ کچھ میں نے پرسنلی اس کو کیے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کسی اور نے کیے ہوتے ہیں، اور جب ان کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے، ان سے ان وظائف سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے، ان سے پوچھا جاتا ہے، پھر آپ کے ساتھ یہ وظائف شیئر کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ ان وظائف کو آپ اپنی مقصد کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ان وظائف کو اپنے اللہ کے لیے یعنی کہ اللہ سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ذکر اذکار کے طور پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہم ہر تسبیح ہر ذکر اپنے کسی مقصد کے لیے کریں، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے بہت ساری حاجات ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے پورا کرنا ہوتا ہے، یا ہماری خواہش ہوتی ہے کہ وہ حاجات پوری ہوں۔ اور جب ہمیں کوئی وسیلہ نظر نہیں آتا، کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہے کہ ہم ان حاجات کو پورا کر سکیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی غلط طریقے سے ان حاجات کو پورا نہ کریں، تو پھر یہ ذکر اذکار اور پھر یہ نماز ہمارے لیے ایک سکون کا سبب بنتے ہیں، جب ہم اپنے سکون کے لیے بھی ان وظائف کو پڑھ سکتے ہیں اور اپنی حاجات کے پورا ہونے کے لیے بھی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ان کا حل نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم قرآن پاک کو غور سے پڑھتے ہیں، جب ہم احادیث غور سے پڑھتے ہیں، اور بہت سارے حوالہ جات ایسے ہوتے ہیں جن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو تسبیح ہے اگر ہم اس کو اس مقصد کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہت جلدی ہماری حاجت قبول فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت ساری تسبیحات بیان کی ہیں، بہت سارے ذکر اذکار اس طرح بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو پڑھ کر مجھ سے مانگو۔ جب اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء جو تھے، حضرات جو ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام ہمارے گزرے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو دعائیں تھیں وہ سکھائی تھیں۔ حضرت یونس جب مچھلی کے پیٹ میں قید ہو کر رہ گئے تھے تو آپ نے وہ تسبیح پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تسبیح جب ہم پر بہت ایسی مشکل آ پڑے جس کا حل نظر نہ آتا ہو، تو ہم اس تسبیح کو پڑھ کر اپنی حاجت اپنی مشکل حل کر سکتے ہیں، جس طرح حضرت یونس نے پڑھی تھی۔ تو آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یہ وظیفہ آپ کے ساتھ اسکرین پر بھی ہو رہا ہے۔ آپ اس وظیفے کو جس طریقے سے پڑھنا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی، اور بظاہر آپ کے ساتھ میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ وظائف کو ایسے آپ لائٹلی نہ لیا کریں، بلکہ آپ ان کو پورے دل اور لگن سے پڑھا کریں، کیونکہ جب ہمارے اللہ نے ہمیں یہ تسبیحات نوازی ہیں، جب ہمیں یہ وظائف ہمارے علماء کرام نے، ہمارے انبیاء کرام نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تسبیحات ایسی بتائی ہیں کہ جس کو پڑھنے سے ہم اپنی ہر حاجت پوری کر سکتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ ہم ان وظائف کو اپنے پورے دل اور لگن کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ یہ وظیفہ کوئی اس طرح تو نہیں ہے نا کہ کوئی بجلی کی تار ہے یا بجلی وہ بٹن ہے کہ آپ اس کو آن کریں گے تو بلب آن ہو جائے گا، نہیں، ایسی طرح نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پوری دل جمائی سے پڑھیں گے۔ جب آپ اپنے اعمال درست کریں گے تبھی آپ کے ساتھ یہ معاملات بھی درست ہوں گے۔ تو اگر یہ وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کیا ہے اور جس کے آپ نے اسکرین شاٹ لے لیں یا جس طرح آپ نے کرنا ہے اس کو یاد کرنے، ایک چھوٹی سی دعا ہے، ایک چھوٹی سی آیت ہے، آپ اس کو پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی جب بھی آپ کو کوئی ایسی حاجت ہو جیسے پیسوں کی ضرورت ہے یا نوکری کی ضرورت ہے یا کسی سے آپ نے کوئی کام کروانا ہے اس کی ضرورت ہے، کوئی ایسا کام جس کو
आपने अशद आपको चाहिए और ज़रूरत उसकी है, आपको बहुत शदीद उसकी ज़रूरत है। ख़ुसूसन जब ऐसी, क्योंकि महंगाई का दौर है और महंगाई के दौर में हमें पैसों की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। तो इन पैसों को जब हमें चाहिए कि हमें बहुत जल्दी पैसे मिल जाएं या हमारे लिए कोई ऐसा सबब बन जाए, तो ये वजीफ़ा बहुत कारआमद है। आपने क्या करना है, इस वजीफ़े को आपने किसी भी टाइम, किसी भी कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, आप इसको किसी नमाज के साथ भी पढ़ सकते हैं, या आप इसको सुबह भी पढ़ सकते हैं नमाज़ पढ़ने के बाद, आप इसको शाम के टाइम भी पढ़ सकते हैं, किसी भी टाइम आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद है, आपने वो पढ़ना है। और फिर इसके बाद आपने ये तस्वीर जो आपके साथ स्क्रीन पे शो हो चुकी है वो आपने पढ़नी है। आपने उसको 313 मरतबा आपने इस तस्बीह को पढ़ना है। और 313 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आपने 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हुए, अपने गुनाहों पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए, अपने कुछ ऐसे अमाल जो आपको लगते हैं कि आपने अच्छे किए हैं उनका वास्ता देते हुए, आप अल्लाह ताला को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का सदका देते हुए, वास्ता देते हुए, जब हम कोई चीज़ अपने नबी की तरफ से मांगते हैं तो अल्लाह ताला वो दुआएं भी जल्दी कबूल करते हैं। तो आप ये तस्बीह पढ़ें और इस तरह पढ़ें कि सुबह किसी भी टाइम पढ़ें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, फिर आपने 313 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये तस्बीह आपने 313 मरतबा पढ़ के अपनी हाजत के लिए पढ़ना है, और इसको आपने पढ़ना है 11 दिन पढ़ना है। मैं बार बार कह रही हूँ कि 11 दिन आपने इसको तस्बीह को पढ़ना है, तो आपकी इंशाअल्लाह जल्दी हाजत कबूल हो जाएगी। अल्लाह ताला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह।